السلام علیکم۔ داستان کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں شہر سے بیاہ کر گاؤں میں آ گئی۔ میرا نام نورین ہے۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری نہ کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی میرا بھائی تھا۔ میرے ابو ایک دفتر میں کام کیا کرتے تھے اور میری امی گھر کے کام کاج ہی کرتی تھی۔ ہم شہر میں رہتے تھے اور میری خالہ گاؤں میں رہتی تھی۔ میری امی نے میرا رشتہ میری خالہ کے گھر کر دیا، اس کے بیٹے حسن کے ساتھ۔ حسن ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا تھا اور میں بھی خوبصورت، حسین و جمیل اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور میری شادی حسن کے ساتھ ہو گئی۔ میں شہر سے گاؤں آ گئی۔ شہر کی زندگی مجھے اچھی لگتی تھی گاؤں کی نسبت سے۔ بہرحال گاؤں میں مجھے دن گزارنے پڑے۔ میری زندگی اچھی گزرنے لگی۔ میں ایک خوبصورت اور ٹائٹ جسم والی لڑکی تھی۔ گاؤں میں مجھے جو بھی دیکھتا بس پھر دیکھتا ہی رہتا۔ ادھر میری خالہ کے گھر جہاں بیاہ کر میں آئی تھی، اس گھر میں میری خالہ اور میرے خالو اور حسن، بس یہی 3 لوگ رہتے تھے اور چوتھی ان میں آ گئی تھی۔ بہرحال اچھی گزرنے لگی۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے لیکن ابھی تک میری اولاد نہ ہوئی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ بہرحال زندگی گزر رہی تھی اچھی۔ ہمارے گھر سے دودھ اٹھانے کے لیے ایک دودھ لینے والا آتا تھا۔ لڑکا سا تھا، وہ بھی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ تقریباً ہماری 10 بھینسیں تھیں اور سبھی کا دودھ اس لڑکے کو دیتے تھے۔ پہلے جب گاؤں میں آئی تھی تو وہ دودھ میرے سسر اس لڑکے کو اٹھا کر دیتے تھے، یا حسن یا پھر اس کی امی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو بھی دودھ اٹھا کر دے دیا کر، ہم کبھی گھر میں نہیں ہوتے۔ تو بہرحال صبح کا وقت ہوتا، وہ دودھ لینے کے لیے ہمارے دروازے پر آ جاتا۔ کبھی کوئی اس کو دودھ اٹھا کر دے دیتا۔ ایک دن وہ دودھ لینے صبح سویرے نہ آیا۔ تقریباً دن 11 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ اس ٹائم حسن اپنے کام کے لیے چلا گیا، کیونکہ حسن کی شہر میں جنرل اسٹور کی دکان تھی اور میری ساس ہمسایوں کے گھر میں گئی ہوئی تھی اور میرے سسر بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ لینے گئے ہوئے تھے۔ دودھ لینے والا آیا، اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ دودھ لینے والا تھا۔ اس نے ایک ہی نگاہ میں میری طرف دیکھا اور پھر دیکھتا رہا۔ دیکھ کر آہستہ سے بولا کہ دودھ تو لا دو۔ میں دودھ اٹھا کر لے گئی۔ جب اس کے سامنے گئی وہ دودھ پکڑ رہا تھا اور میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دودھ پکڑتے پکڑتے میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ بھی لگا لیا۔ بہرحال میں نے اس کو دودھ دیا اور گھر کے اندر آ گئی، اور اندر آ کر میں سوچنے لگی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہا تھا اور اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تھا۔ سوچتے سوچتے پھر مجھے خیال آیا کہ پورا گاؤں ہی میری طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ کون سا لندن سے آیا ہے، یہ بھی تو یہیں کہیں کا ہوگا۔ بہرحال میں نے اس بات کو ٹال دیا، کسی کو نہیں بتایا۔ دوسرا دن آ گیا، پھر وہ دیر سے آیا۔ ایسا ہی ہوا، پھر اس نے میرے ساتھ وہی حرکت کی جو اس نے پہلے دن کی تھی۔ تقریباً 4-5 دن وہ ایسے ہی آتا رہا اور ایسے ہی حرکت کرتا رہا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھا اور بول پڑا، کہنے لگا میں کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں کچھ تو ہے۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو اور حسین و جمیل ہو، تیرا جسم کمال ہے، تو چلتی ہے تو میرا دل دھک دھک کرتا ہے اور میں تیرا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نے ان سے اپنے دروازے میں کھڑی ہو کر ہی پوچھا کہ یہ تو کیا بول رہا ہے؟ تو اس نے کہا میرا یقین کرو، میں تجھے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اتنی بات کرتا اس نے اپنا موٹر سائیکل لیا اور چلا گیا۔ میں گھر میں آ کر سوچنے لگی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، پھر وہ 2-3 دن جلدی آنے لگا اور اس کو دودھ میرے سسر دینے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک دن وہ اسی ٹائم پر آیا جس ٹائم گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ میں نے دودھ لیا اور لے کر اس کے پاس چلی گئی۔ اس کو میں نے دودھ دیا، اس نے دودھ لیا اور اپنی ڈرمی میں ڈال لیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا دودھ تو نے کمال کا دیا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا دودھ کمال تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی، وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بہرحال ایسا ہنستا ہنستا وہ چلا گیا۔ شام کا وقت ہوا، میرا شوہر حسن میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے کہنے لگا تو آج بہت خوش نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟
میں نے کہا کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی بندہ خوش بھی نہ ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑا۔ بہرحال رات گزر گئی۔ میں آپ کو ایک بات یہاں بتاؤں، میرا شوہر حسن میرے پاس کم ہی آیا کرتا تھا۔ رات کے وقت بہرحال دن گزرنے لگے۔ دودھ لینے والا ایک دن پھر دودھ لینے آیا تو ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے پتا تو چل گیا کہ وہی دودھ لینے والا ہے۔ میں نے جان کر دروازہ نہ کھولا تو 4 دفعہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ نہ کھلا تو وہ سیدھا ہی اندر آ گیا۔ اس کی موٹر سائیکل باہر کھڑی تھی اور وہ اندر آ گیا۔ کمرے میں میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا، میڈم آج دودھ نہیں دینا؟ آنکھوں میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑا تو اس کا ہاتھ اور میرا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں آ گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کو چپک گئی، جیسے میں بہت صدیوں سے پیاسی ہوں۔ اس نے بھی اپنے بازو پھیلا دیا اور مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ 2-3 منٹ میرے پاس وہ کھڑا رہا، پھر کہنے لگا، جلدی سے مجھے دودھ دو، کوئی آ نہ جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا اور کہا کہ کس دودھ کی بات کر رہے ہیں؟ میرے سامنے وہ ہنسنے لگا۔ اب تو بہت سمجھدار ہو، میں اصل دودھ کی بات کر رہا ہوں، جلدی سے دو تاکہ میں جاؤں۔ میں اٹھی، اس کو دودھ دیا اور وہ چلا گیا۔ خیر دن گزرنے لگے۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت آیا۔ اس دن ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا، سبھی اپنے اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا، میں آج دودھ لینے نہیں آیا، میں تو بس تمہیں ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، اگر کوئی اوپر سے آ گیا تو مجھے کہنے لگا، ہم کہیں گے میں تو پیسے دینے آیا تھا دودھ کے۔ کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے میں نے دستک دی، کوئی باہر بھی نہیں آیا تو میں اندر آ گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ برکیف میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور اس کو چائے پیش کی۔ اس نے وہ چائے پی نہیں۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ میرے پاس نہیں بیٹھا تھا، وہ تھوڑا سا دور بیٹھا تھا۔ پھر وہ اٹھا، میرے پاس آ گیا اور آتے ہی اس نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور مجھ سے پیار کرنے لگا۔ پیار کرتے کرتے اس نے وہ شروع کر دیا جو میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے نہیں کروایا تھا۔ بہرحال اس نے خوب میری تسلی کروائی اور خود کو بھی خوب مزے کروائے۔ پھر اس کے بعد جلدی سے وہ اٹھا اور کہنے لگا، میں جاتا ہوں، کوئی آ نہ جائے۔ میں نے کہا، چلو چلا جا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر میں دن میں سوچنے لگی، میرا شوہر تو میرے پاس آتا نہیں ہے، اگر میرے پیٹ میں بچہ آ گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اسی دن شام کو میں نے اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے میں میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی، لیکن ایک وہ تھا، وہ میرے پاس آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، پھر کبھی کبھار اس کا دا لگتا دودھ والے کا تو وہ آ جاتا اور آ کر اپنا دانتوں مشن شروع کر دیتا۔ اسی طرح کرتے کراتے میں حاملہ ہو گئی، میرے پیٹ میں بچہ آ گیا۔ جب پہلا دن ہوا تو میں نے سوچا اپنے شوہر کو کیا بتاؤں گی، تو پھر اسی رات میں نے شوہر کو بہت منت کی اور اس کو اپنے پاس آنے کے لیے اکسایا۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ خیر میرا یہ بول بچ گیا۔ جب بچے کا حمل واضح ہونے لگا تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ تیرا ہی بچہ ہے، تو اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ دودھ لینے والا بھی ہمارے گھر آتا تھا، اس کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ میرا اور تیرا بیٹا ہے، اس میں میرے شوہر کا کوئی حق نہیں۔ اس نے کہا، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تجھے اور تیرے اس بیٹے کو لے جاؤں گا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، ادھر میری شادی کو تقریباً 5 سال گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کا وقت ہوا، وہ دودھ لینے والا آیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس نے مجھے لیا اور میرے بیٹے کو لیا اور لے کر کہنے لگا، چلو یہاں سے نکلیں۔ میں نے کہا، میں نے تو نہیں جانا، دل میں سوچنے لگی۔ بہرحال اس نے کہا، سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، تو چل میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے اپنا گھر بھی خراب کیا۔ جب اس کے گھر میں گئی تو پتہ چلا کہ اس کے 8 بچے پہلے ہی ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے اس کے گھر آئے ہوئے، مجھے میرے شوہر نے پیچھے سے مجھے طلاق دے دی اور نئی شادی کر لی۔ ادھر دودھ لینے والے نے بھی اپنی پہلی بیوی کے اکسانے پر مجھے طلاق دے دی اور میں اپنے امی ابو کے گھر آ گئی اپنے بیٹے کو لے کر۔ اور آج نہ تو میں پہلے گھر شوہر کے پاس جا سکتی ہوں اور نہ ہی اس دودھ والے اپنے عاشق کے پاس جا سکتی ہوں۔ اپنی اور اپنے بیٹی کی زندگی برباد کر کے اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی ہوں۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔
اگر اس کے ساتھ شادی یا نکاح کریں تو پھر زندگی